حضرت امام زین العابدین یہ کربلا کے وہ شخص ہیں جنہوں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اتنے دکھ کسی کو نہیں پہنچے جتنے زینب اور زین العابدین کو پہنچے ہیں. سب منظر کھلی آنکھوں سے دیکھا. 14 سال کی عمر ہے, بیمار ہیں. تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد ساری زندگی حضرت زین العابدین نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا. جب پانی پینے لگتے تڑپنے لگتے, کہتے مجھے سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے, مجھے علی اصغر کا تڑپنا یاد آتا ہے. ساری زندگی پھر ٹھنڈا پانی نہیں پیا. حضرت امام زین العابدین نے یہ سارا منظر کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا. اور پھر آپ نے دمشق کے بازاروں میں بھی اور کوفے کی گلیوں کے اندر بھی سروں کا یہ قافلہ اپنی قیادت کے اندر جو ہے وہ گزارا تھا. جب یزید کے دربار کے اندر حضرت امام زین العابدین پہنچے تو یزید نے پہلے تو جو ہے وہ دکھ کا اظہار کیا. بعض لوگ یہاں سے یزید کی بریت کا اعلان کرتے ہیں. یہاں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت کو تو بڑھا سکتی ہے لیکن اس کے دامن سے قتل کے داغ کو نہیں دھو سکتی. تو اس نے یہ سب کچھ کیا, یہ بس اس کے ٹسوے تھے جو وہ بہانے لگا. لیکن بعد میں اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دانتوں کے اوپر جو ہے وہ چھڑی مارنا شروع کر دی. تو حضرت ابو برزہ اسلمی صحابی رسول وہاں موجود تھے, وہ کھڑے ہو گئے, بدن کانپتا ہے ان کا. کہنے لگے ظالم ارفع قدیبہ کا, یہاں اپنی چھڑی ہٹا لے. میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلسمہ, حضور نے ان ہونٹوں کو خود چوما ہے. تو یہ کہہ کہ آپ دربار سے نکل گئے اور روتے تھے, آپ کے بدن پہ کپڑی بھی تاری تھی. بعد میں یزید نے کہا حضرت غلطی ہو گئی اور یہ میں نہیں چاہتا تھا, بتائیں آپ کی کوئی شرط ہو. تو آپ نے فرمایا میری 4 باتیں مان لو. ان 4 باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ سر حسین اور سر شہیدہ ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم کربلا جا کے ان کی تدفین کر سکیں. دوسری یہ تھا کہ ہمیں مدینہ حفاظت سے پہنچا دو. تیسری شرط یہ تھی مجھے جو ہے وہ جمعے کا خطبہ دینے کی اجازت دو آج دمشق جامع مسجد کے اندر. چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی کہ قاتلان حسین جو ہے وہ میرے سپرد کرو. اس نے کہا ہاں کون ہے قاتل حسین کا؟ لوگوں نے کہا خولی ہے. خولی نے کہا میں نے قتل نہیں کیا, یہ سنان بن انس نخی نے کیا ہے. سنان بن انس نخی کو کہا ہاں تو بتا. کہنے لگا میں قتل کیوں کرنا تھا, یہ تو شمر ذی الجوشن نے کیا ہے. شمر ذی الجوشن کو کہا تو بتا. کہنے لگا میں نے قتل نہیں کیا, میرا کون سا حسین نے کچھ بگاڑا تھا, قتل اس نے کیا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا. تو یہ ہے وہ ہے قاتل حسین کا. اب یزید کہنے لگا تمہاری یہ شرط تو میں پوری نہیں کر سکتا, یہ بات تو پوری نہیں کر سکتا, اب خطبہ دے لو. اب حضرت امام زین العابدین خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. خطابت تو اس گھر کی لونڈی ہے, جب یہ بولتے ہیں تو حکمت کے موتی دولتے ہیں. جو ہی امام زین العابدین کھڑے ہوئے, 14 سال عمر ہے اور دمشق کی جامع مسجد ہے. یزید بھی بیٹھا تھا, یعنی سلطنت بھی تھے, عوام کا بھی ہجوم تھا. جب آپ نے خطبہ شروع کیا لوگ زاروں کے تار رونے لگے, اور آپ نے اہل بیت کے مناقب جب لوگوں کے سامنے رکھے تو یزید گھبرا گیا کہ کہیں لوگ میرے گریبان تک نہ پہنچے. اس نے مؤذن کو اشارہ کیا جلدی جلدی اذان پڑھو. تو جب اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, تو حضرت شہزادہ زین العابدین نے کہا کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. جب شہادتین کا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, حضرت امام زین العابدین نے اس کے جواب کے اندر کہا ہاں ہاں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اس کی گواہی ہم نے خون سے دی ہے, ہم نے اپنے لہو سے دی ہے اس کی گواہی. اور پھر اس کے بعد جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ لفظ آئے تو حضرت امام زین العابدین نے کہا یزید دیکھ, اب اذان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ آج بھی منبر پہ میرے نانے کا نام ہے. تو یزید مر گیا, اس کا نام مر گیا, اس کا تشخص مر گیا. حسین کل بھی زندہ تھا, حسین آج بھی زندہ ہے. حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں بھی زندہ تھا, کوفے کے بازار میں بھی زندہ تھا, اور دمشق کی جامع مسجد میں بھی زندہ تھا, مدینے میں بھی زندہ, مکے میں بھی زندہ, کابل میں بھی زندہ, کندھار میں بھی زندہ, قلعہ جنگی میں بھی زندہ, تورا بورا میں بھی زندہ, موصل میں بھی زندہ, بغداد میں بھی زندہ, غزہ کی پٹی میں بھی زندہ, فلسطین میں بھی زندہ. آج حسین کی زندگی اور حسین کا باقپن دنیا کو بتا رہا ہے, بش کو بتا رہا ہے تیرے منہ پہ تماچا حسین مارے گا. زمانہ بتائے گا کہ حسین کل بھی زندہ تھا, حسین آج بھی زندہ ہے. حسین کی فکر لے کے اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ
اور زمانے کو بتاؤ کہ ہم حسین ابن علی کے سپاہی ہیں، صرف محرم کے دن آنسو بہا لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا صرف محرم حسین کا مہینہ ہے؟ نہیں، پورا سال حسین کا ہے، پوری زندگی حسین کی ہے، پورے زمانے حسین کے ہیں۔ یہ صرف عاشور کا دن یا عاشور کی شب ہی حسین کی نہیں، سارے زمانے حسین کے ہیں۔ کل بھی حسین کا تھا، آج بھی حسین کا ہے، کل بھی حسین کا ہوگا۔ آؤ اٹھیں، قرآن کو لے کر کے حسین ابن علی نیزے کی نوک پر بھی چڑھ کے قرآن سنایا، اور آج ہم اسی قرآن کی دعوت کو لے کر کے اٹھیں اور حسین ابن علی کے پیغام کو گھر گھر پہنچ۔ ان کا جب وصال ہوتا ہے تو حضرت زید بن عبداللہ اپنے باغ کو پانی دے رہے ہیں تو کسی نے جا کے ان کو کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے، تو انہوں نے یوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی اچک لے، مجھے نہیں چاہیے یہ آنکھیں، حضور کے بغیر میں اب کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی بینائی ان کی دعا پر جو ہے وہ واپس لے لی۔ کچھ لوگ ان کا حال پوچھنے گئے، جب پتا چلا ان کی بینائی چلی گئی ہے تو انہوں نے کہا بڑا افسوس ہوا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، تو فرمانے لگے تمہیں افسوس ہوگا، مجھے تو کوئی افسوس نہیں، میں حضور کے چہرے کے بغیر کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ پیار کی وہ انوکھی داستان ہے کہ جو آپ کو کائنات میں کہیں بھی نہیں ملے گی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پڑھے جو حضور کے وصال پہ انہوں نے کہے ہیں، اس میں وہ فرماتے حضرت حسان بن ثابت کاش کہ مجھے کالا سانپ لڑ جاتا اور میری زندگی کا خاتمہ کر دیتا۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ میرے اوپر وہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اگر وہ مصیبتیں جو ہے وہ روز روشن پر پڑتی تو وہ بھی سیاہ راتیں بن کے رہ جاتی۔ تو یہ محبتوں کی کیفیت، انسان تو انسان رہے۔ وہ غضبہ نامی اونٹنی جس پہ حضور سواری کیا کرتے تھے تو وہ حضرت سیدہ فاطمہ کی دہلیز پہ سر رکھ کے باقاعدہ آنسو بہایا کرتی تھی۔ وہ یافور نامی حضور کا دراز گوش قبیلہ بنو سلیم کے کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنا خاتمہ کر لیتا ہے، جب حضور چلے گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مستد کے اندر لکھا ہے کہ حضور کے گھر میں ایک چھوٹا سا ممولہ تھا، جب حضور گھر آتے تو وہ کسی گوشے میں بیٹھ کے حضور کو دیکھتا رہتا، اور آقا کریم علیہ السلام جب گھر سے چلے جاتے اس طرح تو وہ مضطرب ہو جاتا، کبھی چارپائی پہ آ جاتا، کبھی چھت پہ، کبھی نیچے، کبھی دائیں، کبھی اوپر۔ جب آقا کریم علیہ السلام دوبارہ گھر آتے فساکانہ تو اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا۔ اور اگر محبتوں کی کہانیاں اور الفتوں کی دل آویز داستان کو چھیڑنے لگوں تو میں تمہیں ایک ایسی البیلی اور انوکھی کہانی سناؤں گا جس کو حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ مسجد نبوی کا ماحول ہے۔ آقا کریم علیہ السلام منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، ابھی خطبے کا آغاز ہی ہوا ہے کہ ایک جانب سے سسکیوں کی آواز آنے لگی، کوئی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر نہیں آتا، اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ سینوں کے اندر کلیجے پھٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں گداز اتنا ہے اور درد اتنا ہے کہ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر بھی نہیں آتا، لیکن اس کے رونے کی ہچکیاں اور سسکیاں زہرا گداز ہیں، کلیجہ پگھلا دینے والی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر، حضور منبر سے نیچے اترے۔ آج پہلا دن تھا کہ حضور کے لیے منبر بنا تھا، حضور منبر پر بیٹھے تھے۔ پہلے کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور واز کیا کرتے تھے، آج منبر بنا تو اس کو ایک سمت رکھ دیا گیا۔ رونے والا یہ وہ خشک تنا تھا جو حضور علیہ السلام کی جدائی کے اندر تڑپ رہا تھا۔ اس تنے حنانہ در ہجر رسول ظالمی نالت چوں ارباب عقول، رومی کہتے ہیں کہ اس تنے حنانہ عاقل لوگوں کی طرح سسکیاں لے کے رو رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام آئے اور اس تنے کو حضور نے اپنی باہوں میں لے لیا۔ جس طرح کوئی بچہ بچھڑا ہوا ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی گھگی بند جاتی ہے، اس طرح اس کی گھگی بند گئی اور آقا کریم اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے رہے، اور بتدریج اس کی سسکیاں اور اس کا رونا کم ہوتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم دوبارہ منبر پہ آئے، صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، لو لم افعل ھکذا لھن الی یوم القیامہ، اگر میں منبر سے اتر کر کے
اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا، یہ قیامت تک روتا رہتا۔ حضرت امام محمد بن سیرین ایک بزرگ ہوئے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضور کی محبت کا عالم یہ ہے کہ خشک لکڑیوں کو بھی جدائی برداشت نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام کے جو غلام ہیں پھر ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے پاس ایک شکی آیا اور بڑی دیدہ دہانی سے کہنے لگا کہ دیکھو فرات کی نہر، اس کی لہریں اور اس کی موجیں اپنی پوری روانی کے ساتھ بہ رہی ہیں اور تمہیں ایک گھونٹ بھی نہیں ملے گا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیاس کاٹ رہے تھے، آپ کا خاندان پیاس سے بیٹھا تھا اور اللہ پر صابر تھے، آپ غصے اور جلال میں آئے اور ایسے ہاتھ اٹھائے اور کہا مالک آل محمد کو تانے دے رہا ہے، حوض کوثر کے وارثوں پہ بات کر رہا ہے، اللہم امتہ عطشانن، اے اللہ اس کو پیاسا مار۔ بس یہ لفظ زبان سے نکلنے تھے کہ اس کا گھوڑا بدکا اور رکاب میں اس کا پاؤں پھنسا اور وہ چیختا روتا رہا اور پانی پانی پکارتا رہا اور اس حالت کے اندر مر گیا۔ اگر ان کے ہاتھ اٹھ جاتے تو وہاں اس امتحان گاہ میں کوئی راستہ نکل سکتا تھا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی راستہ نہیں لیا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ہی بات ہے کہ میں یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ یزید کا اصرار یہ تھا کہ تم میری بیعت کر لو، میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جب وہ باطل کے خلاف کھڑا ہونے کی بات کرتے ہیں تو ان کی گفتگو میں بڑا تن تنا ہوتا ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن جب حکومت وقت ان کا میٹر کاٹ دے تو پھر وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ وہ اتنی تکلیف بھی گوارا نہیں کرتے جو چمک چمک کے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ میں سلام نہ کر لوں، بیٹوں کی گردنیں کاٹ دی گئی، حسین نے پھر بھی یو ٹرن نہیں لیا ہے، حسین نے پھر بھی راستہ تبدیل نہیں کیا ہے، استقامت کا کوہ گراں بنے رہے۔ اور اس امتحان گاہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس پامردی کے ساتھ، جس جرأت کے ساتھ قیام کیا، وہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، لیکن امام حسین نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا اور یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یہ سرخروئی تھی جو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کے لفظ ہیں وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ، کہ میرے جیسے لوگ یزید جیسے لوگوں کے ہاتھ پر بیعت کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو مسلح کی امامت ہے یہ امامت صغرا ہے، چھوٹی امامت ہے۔ اس میں تو اگر امام کی داڑھی کا سائز چھوٹا ہو، حد شریعت سے کم ہو، تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اگر وہ اچھی طرح سے پاؤں نہیں لگاتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اگر وہ فاسق مولن ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اور جو مسلح کبرا، امامت کبرا کا امام ہے تو وہ جیسا بھی ہو اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے۔ یہ آج کے دور کا مفاد پرست تو کر سکتا ہے جو قیمے والے نان پہ ووٹ دے دیتا ہے، جس کی رگوں میں محمد عربی کا خون ہے، بھلا اس سے یہ کیسے گوارا ہو سکتا تھا۔ آپ نے اعلان کرتے ہوئے کہا وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَاسِقٌ فَاجِرٌ قَاتِلُ النَّفْسِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ شَارِبُ الْخَمْرِ، یزید فاسق ہے، فاجر ہے، اعلانیہ فسق کرتا ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے، شراب پیتا ہے۔ حسین ابن علی اس کی کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ میں ڈٹ کے ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت کا انکار کرتا ہوں۔ اب اس کی قیمت کتنی دینی پڑے گی؟ جتنی بھی قیمت مجھے دینی پڑے وہ میں قیمت ادا کروں گا۔ میں تمہارے لیے ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ نے وہ مثال، روشن مثال پیش کی۔ دیکھیے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اگر نہ جاتے، کوئی راستہ لے لیتے، تو مجھے یہ بتائیے کیا آج ہمارے اندر موجود ہوتے؟ موت تو برحق ہے، لیکن آپ نے وہ راستہ اختیار کیا جو موت کا نہیں تھا، حیات کا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخرو ہوئے، وہ کامیاب ہوئے، وہ بامراد ہوئے۔
سب کچھ لٹا کر کے بھی پھر بھی حسین آج زندہ ہے، اور یزید کا نام سوائے دشنام کے باقی نہیں۔ یہ شروع سے پیغمبر حسن و جمال حضور علیہ السلام کی توہین و تنقیص کو شعار زندگی رکھتے ہیں، تو ایک زمانے میں انہوں نے سازش کی اور آقا کریم کے روضہ اطہر سے حضور کے جسد اطہر کو چرانے کی سازش کی، اور جس کی حفاظت میرا رب کرے کون اس محبوب کا بال بیکا کر سکتا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارا امتحان ہے، ورنہ جس کے سر پہ وارا فانا لاکا ذکر کا تاج میرے رب نے رکھا ہے، بھلا اس کی شان کو کوئی گھٹا سکتا ہے؟ جدا ذکر خدا بلند کرے کیڑا جمعہ حسن و بند کرے، اس ذکر دا حافظ آپ خدا پڑھو لا الہ، خود اللہ حفاظت کرنے والا ہے ذکر کی۔ یہ تاج رب نے محبوب کے سر پہ رکھا ہوا ہے، اس لیے چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے چاند کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا۔ تھوکنے والے کا اپنا منہ گندا ہوگا، لیکن چاند کل بھی روشن تھا، چاند آج بھی روشن رہے گا۔ مدینے والے چاند کی عظمتوں کو کوئی گہنا سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جس کے سر پہ ورفانا لکا ذکر کی چادر میرے رب نے تان دی ہے، اس کی عظمتوں کو کوئی گھٹا سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ امتحان ہمارا ہے، یہ آزمائش ہماری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا کہ یہ سعادت مند لوگوں کا مقصوم ہوتا ہے، تو زمانے میں یہ سازش کی کہ حضور کے جسد اطہر کو روضہ انور سے نکال لیا جائے، اور پھر باقاعدہ انہوں نے 2 اشخاص کو وظائف پڑھا کر کے، داڑیاں رکھوا کر کے، جبہ و دستار پہنا کر کے مدینے میں بھیجا، صوفیاء کے، نیکوکاروں کے، علماء کے، زاہدین کے روپ میں، اور انہوں نے وہاں ایک جگہ کرائے پہ لے لی اور اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ وہ اپنے کمرے کے اندر سرنگ کھودتے اور روزانہ مٹی نکالتے، رات کے اندھیرے میں بقی کے قبرستان میں قبروں کے اوپر مٹی ڈال کے آ جاتے، اور سارا دن تسبیح لیے اللہ اللہ کرتے رہتے۔ لوگ کہتے کہ یہ تو بڑے صالح لوگ ہیں، اور پھر لوگوں کو خیرات بھی کرتے، لیکن کارروائیاں اور انداز یہ تھا، لباس خضر میں رہزنی کر رہے تھے، اور یہ ڈاکو اور یہ رہزن لٹیرے ایک بہت خطرناک مہم پہ آئے ہوئے تھے۔ جب وہ بالکل قریب پہنچ گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے پاؤں کا انگوٹھا بھی ننگا ہو گیا، حضور علیہ السلام سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں ملے، اور ان کی شکلیں دکھائی کہ یہ 2 موذی مجھ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ تو سلطان فوراً اٹھا اور کہا مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے، اور اس نے جلدی سے کچھ سواروں کو اپنے ساتھ لیا اور کچھ خزانہ ساتھ لیا، اور فوجوں کو حکم دیا کہ وہ تیار ہو کر کے جلدی میرے پیچھے آئیں۔ مدینے میں پہنچ کر کے اس نے دعوت عام کر دی اور لوگوں کو کہا کہ آؤ میرے دسترخوان نعمت سے کھاؤ، اور لوگوں کو خیرات کرنے لگا۔ سارا مدینہ اس کے پاس آیا، لیکن جو شکلیں اس نے دیکھی تھی اس کو وہ نظر نہ آئی۔ وہ بار بار پوچھتا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، سارے جو ہیں وہ آپ سے خیرات لے گئے ہیں۔ ہاں 2 شخص ایسے ہیں کہ جو بہت بڑے سخی ہیں، ان کو تو ضرورت ہی نہیں آپ کی دہلیز پہ آنے کی۔ بادشاہ نے کہا مجھے دکھاؤ وہ کون ہے۔ بادشاہ کو شک گزرا یہ وہی تھے۔ جب سامنے آئے تو بادشاہ نے فوراً پہچان لیا، کہا کہ میں تمہارے ڈیرے پہ جہاں تم رہتے ہو وہاں جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ تفتیش کرنا چاہتا تھا، جب دیکھا تو تسبیحیں لٹکی ہیں، مصلے بچھے ہوئے، قالین بچھے ہوئے ہیں۔ تو بادشاہ مصلہ اٹھایا، قالین اٹھایا تو نیچے پھٹا تھا، جب پھٹا اٹھایا تو نیچے سرنگ تھی۔ پھر بادشاہ نے ان کو جانوروں کے پیچھے بندھوا کر کے چروا دیا، اور میں نے تاریخ میں پڑھا سلطان نور الدین زنگی مدینے کی گلیوں میں پھر اس کے بعد روتا پھرتا تھا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور کہتا تھا یا رسول اللہ تمہاری مہربانی، تو یہ ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی ہے، ورنہ کائنات بھری پڑی تھی۔ یہ سعادت مندی میرا مقدر کہ اس نوکری کے لیے مجھے منتخب کیا ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، اس دور کے شہنشاہ، اس دور کے بادشاہ اتنی جرأت اور اتنی عظیمت رکھا کرتے تھے، اور آج ہماری کمزوریاں نے دشمنوں کو دلیر کر دی ہے۔ کبھی ایسا بھی اندھیر آیا تھا کہ سرے عام یوں توہین اور تنقیص ہوتی ہو پیغمبر حسن اور پیغمبر جمال کی، اور پھر 1.40 کروڑ انسان دنیا کے اوپر بستے ہو۔ یہ بھی زمانے نے دن دیکھنے تھے۔ اس وقت ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عالمی لیڈر کوئی نہیں ہے، عوام کے جذبے یقیناً دیکھنے کے۔ سیریا کے بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، انہوں نے ہاتھوں میں کتبہ پکڑا ہوا ہے، اور میں اس منظر کو دیکھ کر کے کتنی دیر تک سکتے میں رہا۔ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اقتلونا ولا تسبوا لنبینا،
ہمارے ٹکڑے کر دو لیکن ہمارے نبی کو گالی نہ دو۔ ان بچوں کے درد کی کہانی کلیجے چیر رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عقل کا تقاضا بھی ہے، دین اور شریعت کا بھی تقاضا ہے۔ حضور کا جو فرمان نور آپ کے سامنے رکھا، اس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ و والدہ والناس اجمعین، اس کے والد سے، ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، یہاں تک کہ کائنات کے ہر شخص سے زیادہ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، لَأَنْتَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من کل شیء الا نفسی، حضور آپ مجھے کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن میں جو اپنی کیفیت پا رہا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ محبوب نہیں ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، لا والذی نفس بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، عمر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اتنی دیر تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک سب سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، الآن احب الی من نفسی، حضور اب جو ہے وہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ محبوب دکھائی دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، الآن یا عمر، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ تو جب تک کائنات میں سب سے زیادہ وہی محبوب نہیں ہو جاتے تو ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ آقا کریم علیہ السلام کی مجلس سے نور سجی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے، ایک شخص آیا اور حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوتا ہے، متی الساعہ یا رسول اللہ، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ اگر ایک طالب علم پوچھ رہا ہو کہ استاد جی امتحان کب ہوں گے، تو اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ اس نے بھرپور تیاری کر رکھی ہے اور بے چینی سے اسے امتحانات کا انتظار ہے۔ تو اس نے کہا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے اس کو جو جواب دیا، فرمایا، ما اعددت لہا، قیامت کا پوچھ رہے ہو، اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی؟ تو شخص کا جواب سنتی، اس نے عرض کی، ما اعددت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ ولیکن احب اللہ ورسولہ، میں قیامت کی تیاری کے لیے نمازوں، روزوں اور صدقات کی کثرت نہیں رکھتا۔ بعض ہمارے خطبہ جوش خطابت میں کہہ دیتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، نہ میں نمازیں پڑھی ہیں نہ میں روزے رکھے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی رسول ہو اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو اور وہ روزے نہ رکھتا ہو؟ اس نے روزوں اور نمازوں کی کثرت کی نفی کی ہے۔ لفظ جو حدیث کے ہیں وہ یہ ہیں، اس نے کہا، ما اعددت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، میرے پاس نمازوں اور روزوں اور صدقے کی کثرت نہیں ہے۔ اس بات پہ مجھے کوئی تیاری کی صورت میں ناز نہیں ہے کہ میرے پاس بہت ساری نمازوں کا ذخیرہ ہے، صدقات میں نے بہت سارے کیے ہیں، لیکن جو میری تیاری ہے وہ یہ ہے، ولیکن احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، میری بس یہی تیاری ہے۔ تو اس جواب پر حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انت مع من احببت، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ پھر ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور ایمان لانے کے بعد صحابہ سب سے زیادہ اگر کسی قول پہ خوش ہوئے ہیں، کسی بات پہ بہت زیادہ انہیں فرحت ہوئی ہے، تو وہ اس بات پہ فرحت ہوئی ہے، انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت،
رسالت اور نبوت اب ختم ہو گئی. فلا رسول آبادی ولا نبی آبادی، میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا. بہت سارے لوگ مختلف زمانوں کے اندر نبوت کے دعوے کرتے رہے اور اپنے انجام بد کو پہنچتے رہے، اور سب سے بڑا فتنہ جو پیدا ہوا وہ قادیان کا دجال مرزا قادیانی. پہلے تو اس نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا اجرا ممکن نہیں ہے، اور اپنی ایک کتاب حمامۃ البشریٰ کے اندر اس نے کہا رب رحیم شان والے نے ہمارے نبی کا نام خاتم الانبیاء بغیر کسی استثناء کے رکھا ہے، اور ہمارے نبی نے لا نبی بعدی کے بیان سے اس کی تشریح کر دی ہے، جو طالب علموں کے لیے بالکل واضح ہے. یہ اس نے اپنی کتاب حمامۃ البشریٰ کے اندر لکھا. اس وقت تک اس کا پروگرام نہیں تھا کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے. بعد میں آپ کی سیالکوٹ کی کچہری میں ہی وہ ملازم تھا، اور میں اگر تاریخ کے ابواب کھولوں تو بات لمبی ہو جائے گی. کچھ لوگوں کا انٹرویو ہوا، وہ کامیاب ٹھہرا، اور پھر اس نے پہلے راستہ ہموار کرنا شروع کیا، اور پھر ایک دن اس نے کہہ دیا کہ بعثنی اللہ علی راس المئۃ لأجدد الدین، اللہ نے مجھے صدی کے سر پہ مبعوث کیا ہے کہ میں دین کی تجدید کروں. مجدد بن بیٹھا. پھر کچھ وقت گزرا، اس نے کہا وَأَنَا الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ وَالْمَهْدِيُّ الْمَوْعُودُ، میں مسیح موعود ہوں اور مہدی موعود ہوں. یہ حقیقت الوحی کے اندر اس نے لکھا، روحانی خزائن کے اندر موجود ہے. پھر ایک دن بدبخت نے کہا کہ منم مسیح زماں و منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کے مجتبی باشد، استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. اس نے کہا میں ہی مسیح زماں ہوں، میں ہی کلیم خدا ہوں، اور معاذ اللہ استغفر اللہ میں ہی محمد ہوں، میں ہی احمد ہوں کہ جو مجتبی تھے. اور پھر بدبخت آگے بڑھا اور اس نے انبیاء کی توہین کی، ذات باری کی توحید کی، اور کہا بایعنی ربی، میرے رب نے میری بیعت کی ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ روحانی خزائن کے صفحہ نمبر 227 پہ اس نے لکھا. اور پھر کہنے لگا میرے رب نے مجھے وحی کی ہے، انت منی بمنزلت اولادی، آپ میرے لیے میری اولاد کی جگہ ہیں. استغفر اللہ علی ذالک. پھر اس نے کہا ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے. استغفر اللہ. پھر اس نے لفظ گھڑنے شروع کر دیے اور اللہ کی وحی اس کو قرار دینا شروع کر دیا. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کے حفوات اور اس کی بکواسات کو آپ کے سامنے رکھوں، لیکن جو اس نے وحی کے نام سے لوگوں تک پہنچایا وہ گالیاں تھی، وہ لغویات تھے، وہ الوہیت کی توہین پر مشتمل باتیں تھی، انبیاء کی توہین تھی، صحابہ اور اہل بیت کی توہین تھی، اور تضادات پر مشتمل باتیں تھی. اور کیوں نہ ہو کہ یہ شخص ازلی بدبخت تھا، اور پھر اس نے یہاں تک کہا کہ جو میری بات کو نہیں مانتے اور مجھے تسلیم نہیں کرتے وہ جنگلوں کے سور اور کنجریوں کی اولاد ہیں. استغفر اللہ علی ذالک. اور مسلمانوں کو اپنی حمایت اور اپنی اطاعت کے لیے اس نے ابھارا. جو زر پرست لوگ تھے وہ اس کے پیچھے لگ گئے، چونکہ جن کے مفادات اور مرزا قادیانی کے مفادات سانجے تھے تو انہوں نے اس کے پیچھے لگنا ہی تھا. چونکہ مرزا قادیانی جو ہے یہ انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے. مختلف ویب سائٹس پر اسلام کے نام پر مرزائی آج بھی سرگرم عمل ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے علماء کو یہ توفیق نصیب فرمائی کہ وہ پوری قوت کے ساتھ ان کے مقابلے کے اندر نکلے. پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا ان قریب ذلیل ہو کے مرے گا. پھر جہاں مرا آپ کو پتہ ہے، گندگی میں لتڑا ہوا تھا، تڑپتا ہوا مرا. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے علماء کو طاقت دی، انہوں نے ناطقہ بند کر کے رکھ دیا. پھر جب پاکستان بنا تو سب سے زیادہ جن لوگوں نے مخالفت کی پاکستان کی وہ مرزائی تھے. پاکستان کے حق میں انہوں نے ووٹ نہیں دیا. آج بھی جو ربوے میں دفن ہوتے ہیں وہ امانتاً دفن ہوتے ہیں. ان کا عقیدہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور ہمیں اٹھا کر کے جو ہے وہ قادیان میں دفن کیا جائے گا. یہ وصیت کر کے وہاں دفن ہوتے ہیں. جب بھٹو کا دور آیا 74 کے اندر نشتر کالج کے کچھ طلبہ مری جا رہے تھے، ربوے سے گزرے تو مرزائی گنڈوں نے
ان کو جو ہے وہ سب و شتم کیا اور ضرب و زود کیا، ان کو مارا، زخمی کر دیا۔ تو تحریک پھر دوسری بار جو ہے وہ مرزائیت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، جو کراچی سے خیبر تک پورے بانکپن کے ساتھ چلی۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے علامہ نورانی کی قبر پہ، انہوں نے علماء کے دستخط کے ساتھ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر درخواست جمع کروائی، مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کے لیے قرارداد پیش کی۔ اور پھر کیا ہوا، 3 مہینے کی مسلسل محنت، علامہ سارا دن اسمبلی کی کارروائی میں رہتے اور راتوں کو دور دراز علاقوں کا سفر کرتے اور جلسے کرتے اور ختم نبوت پر جو ہے وہ لوگوں کو ابھارتے۔ اور پھر مرزائیوں کو بھی بلایا گیا، صفائی کا موقع دیا گیا۔ پھر ایک وقت آ گیا کہ حکومت مجبور ہو گئے۔ مسٹر بھٹو علامہ نورانی سے کہنے لگے، نورانی صاحب یہ تو مدارس کے دارالافتاء کا مسئلہ ہے جو آپ اسمبلی میں لے آئے، یہ تو علماء کا کام ہے کہ کون کافر ہے اور کون مومن ہے، تو آپ اس کو اسمبلی کے فلور پہ لے آئے ہیں تو اس کو مدارس میں حل کرنا چاہیے تھا۔ تو حضرت علامہ نورانی نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ فرمانے لگے، بھٹو صاحب مجھے ایک بات بتا دیں، آپ منتخب وزیر اعظم ہیں، اگر آپ کے مقابلے میں کوئی کرسی بچھا کے بیٹھ جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو بھٹو کہنے لگا، یا وہ باغی ہے یا وہ پاگل ہے۔ تو کہا، بھٹو صاحب وزارت کی کرسی چھوٹی ہے، ختم نبوت کی کرسی بڑی ہے، اب جو کہتا ہے میں نبی ہوں ماننا پڑے گا، یا پاگل ہے یا باغی ہے۔ پھر وہ وقت آیا، 7 ستمبر کی شام تھی کہ اسمبلی کے فلور پر جدھر دیکھتے تھے نعرہ رسالت اور نعرہ توحید اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے ہی گونج رہے تھے۔